لیکن اس وقت بات کر لیتے ہیں ایران جنگ کے حوالے سے جو اب بھی جاری ہے، اور ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور اس کے بیچوں بیچ اب پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے ایرانی صدر سے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے اس افسوس کا بھی اظہار کیا جو علی خامنائی کی شہادت ہوئی، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، اور اس کے بعد جو مجتبیٰ خامنائی کا جو ہے ان کو بنایا گیا سپریم لیڈر، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس پر مبارکباد دی۔ اب ان کی آپس میں بات چیت بھی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ان کے جو اسپوکس پرسن مشرف زیدی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیا جہاں انہوں نے کہا کہ ہماری ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ اب کیا کہیں گے کلاسز صاحب اس حوالے سے؟ یہ بڑی انتہائی میرا خیال ہے یہ سینسٹیو یا میں ڈینجرس تو نہیں کہوں گا، سخت ہو جائے گا، لیکن اسی طرح کی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور وار جو ہے مڈل ایسٹ میں رکنے کی بجائے، کہیں پہ پاز آنے کی بجائے، سیز فائر ہونے کی بجائے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کہیں سے کوئی لگ بھی نہیں رہا، کوئی پارٹیز ایفرٹس بھی نہیں کر رہی۔ درمیان میں ہمیں لگا تھا شاید کہ انہوں نے کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا جی وار از اوور، بس جو ہم نے اچیو کرنے تھے۔ بعد میں پتہ چلا جناب شام تک انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نے ایران پہ مزید حملے کرنے، اور تیزی سے حملے کرنے، اور مزید انہوں نے کیے بھی صحیح۔ اس کے بعد ایران نے آج ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہرمز جو ہے وہاں پہ انہوں نے یہ ان کے جو ٹینکرز ہیں اس کے تھائی لینڈ کے، ان کو نشانہ بنایا ہے۔ اس سے جو انہوں نے دھمکی دی تھی کہ جو بھی گزرے گا ہم تیل یہاں سے نہیں گزرنے دیں گے۔ وار از اسکیلیٹنگ اور بڑھتی جا رہی ہے، اور وہی والی بات کہ کہیں پہ کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ چلے پاکستان انڈیا کے ہوئی، چلو امریکنز آ گئے درمیان میں، سعودیز آ گئے، دیگر آ گئے۔ اچھا، اور ملکوں میں یہ یورپینز کا کوئی ایک مطلب اپنی جگہ پہ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی۔ یورپین اس دفعہ وہ اس کے صدر ٹرمپ کی وار کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ پہلے آپ نے ان کو دیکھا ہوگا جو یو کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے اپنے اڈے بیسز دینے سے انکار کیا۔ جب دینے کی بات کی تو وہ انہوں نے پریزیڈنٹ نے کہا اٹس ٹو لیٹ، سو اس سے لگا کہ الائز ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اٹلی کی جو پرائم منسٹر، خاتون پرائم منسٹر ہیں اس میلونی صاحبہ جو ہیں، آج انہوں نے بڑی سخت تقریر بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا جناب یہ جو آپ نے ان کو اس پہ بم مارے ہیں اسکول پہ جس میں کوئی 150-200 بچیاں جو ہیں وہ وہاں پہ وہ شہید ہوئی، یہ آپ نے کیسے کیا؟ پہلے تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور ہم آپ کو اپنے اڈے نہیں یوز کرنے دیں گے انلیس اس پہ ڈیبیٹ ہوگی۔ مطلب ہے انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے کہ اب جو الائز تھے، نیٹو الائز جو ہے وہ ان سے ہٹے ہیں۔ سو امریکہ اور اسرائیل اکیلے ہی لڑ رہے ہیں، بچ گئے، مڈل ایسٹ بچ گئے۔ مڈل ایسٹ میں بھی دیکھیں تو وہ کوئی انہوں نے امریکہ کے ساتھ الائنس کی، ان کے ساتھ مل کر کوئی لڑنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ یہ جو آپ کے GCC کنٹریز ہیں جہاں پہ بیسز ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، ہم آپ کو کنٹریکٹ دیتے ہیں، وہ مطلب کہتے سب لیٹ کیا کنٹریکٹ ہمارے سیکورٹی کا، جیسے انہوں نے نیٹو کی سیکورٹی امریکنز نے سنبھالی ہوئی اور وہ ان کو پیسے وغیرہ دیتے ہیں۔ سیم مڈل ایسٹ میں بھی اسی طرح کا ملتا جلتا تھا کہ وہ ان سے اسلحہ خرید رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں، وٹ ایور جو بھی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ نے ہمیں سیکورٹی دینی تھی، ہم نے آپ کے ساتھ مل کے نہیں لڑنا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو امریکن جو ہیں یا اسرائیلی اکیلے لڑ رہے ہیں اس وقت، ان کے ساتھ کوئی نہیں۔ اگر وہ بیسز یوز کر بھی رہے ہیں تو اس میں آپ کو وہاں سے ان کے لوکل جو ممالک ہیں ان کی فورسز یا ان کے بنائے ہوئے میزائل جہاز جو ہیں وٹ ایور وہ ایران پہ اٹیک نہیں کر رہے۔ ایران اگرچہ ان پہ کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ایک ڈیلیکیٹ پوائنٹ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں امریکن جو ہیں یہ بڑے عرصے بعد اکیلے ہی وار جو ہے لڑ رہے ہیں۔ افغانستان، عراق وغیرہ میں ہم نے دیکھی کہ ان کے ساتھ الائز تھے، اب کی دفعہ اس طرح کے الائز ان کو سپورٹ جو ہے نہیں مل رہی، اور سب سے بڑھ کر ان کے اپنے ہاں امریکہ میں بڑی اس پہ شدید تنقید آنا شروع ہوگی۔ باڈی بیگز ہیں ان کے جو مطلب اپنی کیجولٹیز ہوئی ہیں اس پہ کوشچن ہونا شروع ہو گیا۔ میڈیا خلاف ہے، ایون سول سوسائٹی بڑی حد تک وہ خلاف ہے۔ ٹھیک ہے ان کی کانگریس نے ان کو انڈورس کیا ہے، لیکن اس میں ریزرویشنز اس میں بڑی زبردست انہوں نے رکھ دی ہیں۔ اور پلس جو بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، میں پہلے سمجھوں شاید یہ کورٹ جو ہے یہ مطلب فیک نہ ہو، کیونکہ آج کل پتہ ہے آج کل فیک اور آج AI کی وجہ سے آپ کی میری کسی کی آواز اس پہ کلپ پہ آپ اور میں جو گفتگو کر رہے ہیں نا اس پہ کوئی مرضی کی اپنی ہی گفتگو بنا کے AI کے ذریعے مطلب ہمارے فرشتوں کو نہیں پتہ لگے گا ہم ہی گفتگو کر رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی، تو میں نے اسے گروک سے پوچھ لیا میں کہ یہ جو فرما رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس نے مجھے جو جواب دیا میں پڑھ کے وہ ہوا تھوڑا سا مطلب شاک ہوا، اور امریکنز میں بھی اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ان پہ ایران پہ جو حملہ کیا ہے وہ مجھے 3 لوگوں کی مجھے ایڈوائز تھی یا ریڈنگ تھی یا انالیسس تھا۔ ایک تو انہوں نے دماد کا نام لیا، دوسرے دیگر 2 لوگ ہیں، تو اس پہ کسی نے ایک بڑا تفصیل سے کامنٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا جناب کہ امریکہ اگر اتنا بڑا ایک حملہ کرنے جا رہا ہے اس پہ ایران پہ، جس پہ آج تک 79 سے آن ورڈ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں کیا، تو اس کے پیچھے آپ کو دماد کی رائے ہے، اس کے ویمز ہیں، اس کی ریڈنگ ہے، اس کے فیئرز ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ ایران حملہ کرے گا تو ہم کر دیں۔ تو یہ میں نے اسے گروک سے پوچھا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بیان؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایگزیکٹ ایسے ہی کہا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے۔
انہوں نے کہا کہ آپ کو CIA نے اس پہ بریف نہیں کیا, آپ کے انٹیلیجنس, آپ کے دیگر ادارے ہیں, آپ کے نیشنل سیکورٹی کے ادارے ہیں, آپ اپنا ایک پوری کیبنٹ ہوتی ہے, آپ کا مطلب ڈیفینس سیکرٹریز ہیں یا دیگر جو بھی آپ پینٹاگان ہے, وہی والی بات CIA ہے, سینٹ کام ہے, انہوں نے کسی کا ایسا سچ وہ کہتے نہیں مجھے میرے دماد نے یا کسی اور نے بتایا, اتنا بڑا فیصلہ آپ کر رہے ہیں محض اپنے دماد کے کہنے پہ. سو وہ بھی بہت بڑی ایک امریکہ میں اس وقت وہ ہے کہ اپنے جو ان کے ادارے ہیں جنہیں انہیں کہنا چاہیے تھا, اگر کرنا بھی ہے ان میں سے کسی کے اس پہ انہوں نے ایکٹ نہیں کیا. سو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لاسٹلی اب پاکستان پھنسا ہوا ہے, ڈیلیکیٹ سچویشن ہے کہ اب مطلب ایران کے ساتھ ہماری اپنی صاف ظاہر سب کی اس میں سمپتھیز بھی ہیں, لیکن یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان 3 ملکوں کے بغیر ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے. ایگزسٹ مراد ہے ہمارے رننگ ایک ایز اے کنٹری کے طور پر ہمیں ان کی ضرورت ہے. اس میں امریکنز ہیں, سعودیز ہیں اور چائنیز ہیں, یہ ہماری فارن پالیسی کا یہ پلرز ہیں. وی لائک اٹ اور ناٹ دیٹس اٹ. کوئی بھی وزیر اعظم ہو, کوئی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ آپ کو رکھنے پڑیں گے. دنیا بھر میں ہر ملک اپنے رکھتا ہوتا ہے. اب ہم نے ان کے ساتھ اس معاہدے کیے پچھلے سال سعودیز کے ساتھ. اچھا اس وقت ایران اور یہ سعودی عرب کے تعلقات بھی بڑے ٹھیک تھے. پھر یہ ایران اسرائیل کی جنگ میں پاکستان کا رول جو تھا اس پہ ایرانی بڑے خوش تھے, پارلیمنٹ نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا. پھر ان کے اپنے بھی ڈپلومیٹک ان کے تعلقات اچھے ہو گئے. سو ہمارے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اس طرح خراب ہو سکتے ہیں, کسی نے فورس ہی نہیں کیا. سو ہم نے معاہدہ کیا, اب معاہدہ ہو چکا ہے. اب اس وقت آپ کو 2 دفعہ بلا چکے ہیں وہ آپ کو جو اگر سعودیز جو ہے کہ جناب آپ کو ہمارے ساتھ معاہدہ ڈیفینڈ کرنے کا ہمیں کریں. اب پاکستان پھنس گیا ہے. اسی ہی تناظر میں انہوں نے بات کی ہے یہاں پہ ان کے پریزیڈنٹ سے بات کی ہے شہباز شریف صاحب نے, کہ وہ سعودی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا کلاؤٹ جو ہے, انفلوئنس جو ہے یوز کریں ایران پہ, کیونکہ گڈ ول ہے آپ کے ان کے ساتھ, اور ان کو بتائیں کہ آپ نے ہمارا ڈیفینڈ کرنا ہے. سو پاکستان نے بات کی ہے ان سے. آئی ہوپ کہ ایرانی ہمارے دوست ہمارے بھی مشکل وہ سمجھیں گے کہ سعودیز کے ساتھ پاکستان کا کتنا ایک قریبی تعلق ہے, یا ہمارا تو ان سے پہلے کا ہے معاہدہ کیا ہے, جس کو مشرف زیدی صاحب نے کہا کہ اگر وہ اس کو انووک کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو, اگر ہم وہ جاتے ہیں جو ہمیں کرنا پڑے گا ڈیفینس, وچ از اے ویری ٹوٹل ایک مطلب ہے, مطلب سوچ کے بھی وہ ہو جاتے پریشان ہو جاتے کہ آپ ایران کے ساتھ آپ کو خدا نہ خاصا جنگ لڑنی پڑے, بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ پاکستان کے لیے, ایران کے لیے, سعودیز کے لیے, کسی کے لیے بھی یہ مطلب آسان فیصلہ نہیں ہے. سو میرا خیال ایرانی ہمارے دوستوں کو ہمارے بھی مشکلات کا تھوڑا سا رکھنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی اتنے بڑے کوئی آخری بادشاہ ہم ہی نہیں ہیں. وہ جو رات بات ہو رہی تھی, تو آئی ہوپ کہ سینیٹی ول پریویل, اور ایران جو ہے وہ یہ پاکستان کی اس مطلب مشکل کو سمجھے گا کہ ہم کس اس مشکل. سعودیز کو پاکستان میرا خیال نہیں چھوڑ سکتا, اور چھوڑنا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ اور آئی تھنک اس مشکل وقت میں جو ہے یہی ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو جو لوگ تنقید بھی کرتے ہیں وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے مشکل جو ہے ان یوزول سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اس وقت دیکھے جا رہے ہیں. تھوڑا سا عمران خان صاحب کی بھی مشکلات پر جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں. ان کے کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ ایک دم سے کیوں زد میں آ گئے ہیں, اور جو ہے وہ ٹرولز کا جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ لطیف کھوسا صاحب کی میں ان کا بہت ساری چیزوں کا کریٹک بھی رہا ہوں. ایک ان کی سب سے اچھی چیز جو ہے, کسی بھی چینل پہ آپ ان کو کسی لڑتے بگڑتے کو ٹیمپر لوز کرتے نہیں پائیں گے. ہمارے ساتھ بھی تھے شو میں لاسٹ ویک, ہم نے بڑے سخت سوالات کیا پر میں نے مجال ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ کلاس صاحب آپ مجھے غصہ نہیں دلا سکتے, ہنستے ہنستے جواب دیتے, ہنستے ہنستے ان کا مزاج ہے. مطلب پرسنلی آئی لائک دس اپروچ. پرووک نہیں کیا, سیاستدانوں میں بہت کم بچ گئے, نہیں تو اگلے لوگ آپ کے گلے پڑ جاتے ہیں, 6 آپ کو سنا دیتے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں, فلاں فلاں بلا بلا چیزیں. تو یہ کھوسا صاحب کے ہمارے اس سرائیکی علاقے کے جو سرائیکی مٹھاس ہے, سرائیکی پرسنالٹی ہے, ہمبلنس ہے, ہیں صحیح جی صحیح. آپ خود کو بھی لے آئے اس میں. چلیں میں نے کہا اس بہانے اپنی تعریف کر لیتے ہم, جو یہ ساؤتھ کے لوگ ہیں, ہمبل لوگ ہیں, ان کے ساری عاجزی ہیں صحیح جی صحیح, وہ آپ کو کھوسا صاحب میں بڑی ٹپیکل نظر آتی ہے کہ ان کا مزاج اسی طرح کا ہے. تو اب انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان صاحب جو ہے 10 تاریخ کو رہا ہو جائیں گے. اب وہ رہا نہیں ہو سکے یا ان کو نہیں لگا, انہوں نے میرا قصور تو نے ایکسپلین بھی کیا. تو کھوسا صاحب کو ڈیڈ لائن نہیں دینی چاہیے, انہیں بھی پتا تھا کہ حالات جس طرح کے ہیں, خیر انہوں نے دے دی. اب ساری گالیوں کا رخ ان پہ پڑ گیا, لیکن پھر بھی انہوں نے ہنستے ہنستے کہا بھائی صاحب میرا کیا قصور ہے, میں تو کوشش کی ہے, عدالتوں میں پیش ہو رہا ہوں بھاگ. کیونکہ وہ علیمہ خان صاحبہ نے ان کے خلاف بیان دے دیا تھا, لہٰذا علیمہ خان صاحبہ وہ کنٹرول کرتی ہیں سوشل میڈیا, اس وقت ان کے حکم پہ چلتا ہے. تو آج کل جس سے وہ خوش نہ خوش ہوں تو پھر اس کے بعد سوشل میڈیا بھی خوش ہو نہ خوش ہے. سو گالیوں کا رخ جو ہے وہ بیسیکلی علیمہ خان صاحبہ کا کنٹرول میڈیا نے ان کو دیں, سو انہوں کے اس بات پہ وہ ہو گئی. عمران خان صاحب کی مشکلات کا حل, اب مشکلات دیکھیں ذرا, ان کی وہ نہیں لگ رہی, ان کی سماعت نہیں ہو رہی, اپیل کا جو ڈیٹ نہیں مل رہی. آج انہیں بتایا گیا کہ جج صاحبان جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر گئے بھی تھے. اب اس پارٹی کی ٹریجڈی دیکھیں, عمران خان صاحب نے ہو از ہو جو پاکستان کا بڑے سے بڑا وکیل ہے لے کر آئے ہیں, اور وہ ان کو ریلیف نہیں لے کے دے پا رہے. اور سب کی وجہ یہ تھی, بڑے نام سنیں گے لوگ کانپ جائیں گے, بڑے نام ہیں, مطلب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب فارمر لا منسٹر ہیں, یہ لطیف کھوسا صاحب فارمر آپ کے اٹارنی جنرل ہیں, سابق گورنر ہیں جناب, اب ان کا پروفائل دیکھیں بہت بڑا نام ہے. حامد خان صاحب بہت بڑا نام ہے سر. بیرسٹر علی ظفر ان سے بڑا مطلب وہ دیکھ لیں نام ہے. پھر یہاں پہ آپ بیرسٹر گوہر صاحب کو دیکھ لیں, علی ظفر کو دیکھ لیں, نام لیتے جائیں.
اور میں اس کو سیکنڈ ٹیئر کا بھی نام نہیں لے رہا ہاں کہ جو ہیں یہ ٹاپ کے. اب یہ 6 اچھا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, سوری میں ان کا نام بھول گیا. اب یہ 7-8 بگ گنز پاکستانی یہ ہیں مطلب بار کے بڑے لوگ ہیں, بڑے نام ہیں, یہ سارے مل کے بھی عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں دلوا پا رہے, جس پہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کو برا بھلا کہتی ہیں. اور بھائی یہ بیچارے پیش ہو سکتے ہیں, جا سکتے ہیں, کوئی بجا کے ججز کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے. جو جیسا ہے جہاں ہے آپ کو پتہ ہے معاملات کہاں ہیں کس طرح کے, آپ ادھر سے اپنی ذرا تھوڑی سی ان کو آپ بھی تو ریلیف دیں نا. آپ بھی تو گفتگو میں کوئی رعایت نہیں کر رہے, آتے جاتے ہر کو 2-4 کو چپیڑیں تو روز لگ جاتی ہیں. لوگ بھاگنا شروع ہو گئے پارٹی سے کہ بھائی صاحب ہم عمران خان صاحب کو تو وہ کر رہے ہیں تو ان کو کیوں کریں. تو لاسٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلے, آج انہوں نے کہا ہے یا محمود خان چکزئی صاحب نے کہا, ان لوگوں کا جناب مطلب چکزئی صاحب پہ ہم بھی تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن کم از کم گفتگو آج کی تقریب بڑی اچھی تھی چکزئی صاحب نے, کہ حالانکہ میں ان کے کریٹک میں بہت ساری باتوں میں, لیکن جو اچھی بات ہے بتانی چاہیے. آج انہوں نے کہا انہوں نے کہ 100 جو جس کے پاس بھی یہ ہوتے ہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں. ہر لیڈر نے پارٹی کے اندر 100 بندہ رکھا ہوا ہے, خود کو لیڈر سمجھتا ہے اور دوسرے کو گالیاں دیتا ہے. وہ جو گالی گلوچ والا کلچر ہے جس کی محمود خان چکزئی صاحب نے بھی بات کی ہے کہ آپس میں لڑائیاں, گروپنگ اور ایک اور یہ گروپنگ خود انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے, روزانہ ایک دوسرے کے ساتھ حشر نشر کیا ہوتا ہے, ٹویٹر, سوشل میڈیا. چکزئی صاحب بھی بول پڑے گروپ بندی پہ, بالکل وہ گروپ بندی پہ بولے ہیں اور گالی گلوچ پہ بولے ہیں کہ جناب اس کو ایسا کریں. اب یہ خود وہ کہتے ہیں جو ماسٹر آپ خود کریٹ کرتے ہیں نا, وہ ماسٹر ایک دن خود اپنے کریٹر کو کھاتا ہے. آپ نے سوشل میڈیا کے ماسٹر مخالفوں کے لیے آپ نے پیدا کیا تھا نا, مخالفوں کو تو جو بھی گالی گلوچ تھا انہوں نے جواباً آپ کے لیے پیدا کر لیے. اب وہی ماسٹر خود پی ٹی آئی کو کھانا شروع ہو گیا, جو بات آج انہوں نے کہ محمود خان چکزئی صاحب نے کی اور جو لطیف کھوسہ صاحب نے کی. ہاں بالکل, اور یہ نعرے بازی وغیرہ جو ہے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا میں یہ کھڑے ہو کے نہیں کروں گا, جو کیسز لگیں گے میں وہ کیسز جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوں. آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. جب علیمہ خان صاحبہ نے تنقید کی حامد خان پہ, لطیف کھوسہ پہ, علی ظفر پہ کہ یہ سب کہاں ہے جن کو خان صاحب جو ہے وہ لے کر آئے تھے اسی لیے کہ ان کو کوئی ریلیف مل